اچھا، آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے اریگیشن کے میتھڈس پہ۔ سب سے پہلے ہے اریگیشن۔ تو اریگیشن جیسے آپ کو بتایا گیا تھا پہلے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ پروسیس ہوتا ہے آرٹیفیشلی سپلائنگ واٹر ٹو سوائل فور ریزنگ کروپس، کہ کروپس کو ریز کرنے کے لیے جو سوائل کو پانی سپلائی کیا جاتا ہے آرٹیفیشلی، اس پروسیس کو اریگیشن کہتے ہیں۔ اور دوسری ڈیفینیشن اس کی یہ ہے: the controlled application of water to croplands with its primary objective to create an optimal soil moisture regime for maximizing crop production and quality. Yeah, the application of water to the soil to supplement natural precipitation and provide an environment that is optimum for crop production. Well irrigated crops produce more food. تو یہ سمپل ڈیفینیشن ہے ایریگیشن کی، سب سے ایزی اور سب سے سمپل ورڈز میں یہ ہے۔ ہوتا کیا ہے ایریگیشن میں کہ آپ نے جو ہے ایک پروسیس ہے جس میں آپ نے واٹر سپلائی کرنا ہوتا ہے سوائل کو، کروپ کو ریز کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد اریگیشن انجینئرنگ کیا ہے؟ اریگیشن انجینئرنگ جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے اسٹڈی اینڈ ڈیزائن آف ورکس ٹو کنٹرول اینڈ ہارنس دا ویریس نیچرل سورسز آف واٹر by designing dams, reservoir, headworks, canals, etc., and finally distributing the water to agricultural fields یا lands. Irrigation engineering میں کیا کرتے ہو آپ اسٹڈی کرتے ہو اور ڈیزائن کرتے ہو ایسے اسٹرکچرز کہ جو آپ کے پاس نیچرل ریسورسز آف واٹر ہیں اس کو آپ ڈائیورٹ کرتے ہو اپنی لینڈ کی طرف۔ اب اس میں آپ کے پاس یہ ڈیمز بھی آ جاتے ہیں، ریزروائر بھی آ جاتی ہے، بیراج آ جاتی ہے، ویئر آ جاتی ہے، ویئر کے بعد پانی جو ہے کنالز میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے مین کنال ہوتی ہے، مین کنال سے برانچ کنال سے ڈسٹریبیوٹری کنال، ڈسٹریبیوٹری کنال سے پھر آپ کے آ جاتے ہیں مائنرز، مائنرز کے بعد آپ کے آ جاتے ہیں واٹر کورسز، اور واٹر کورسز کے بعد آپ کے آتے ہیں آؤٹ لیٹس، اور آؤٹ لیٹس جو ہے وہ لاسٹ ورک ہوتا ہے جو کہ آپ کنسٹرکٹ کرتے ہو، اور ادھر سے پھر پانی فیلڈز میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے ڈسٹریبیوشن کو یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی ریور ہوگا، ریور پہ یا نیچرل سورس آف واٹر ہوگا، اس کو آپ نے واٹر کو ڈائیورٹ کرنا ہے براجز کے تھرو یا ہیڈ ورکس کے تھرو یا ویئر کے تھرو۔ تو وہ آپ کا پانی جو ہے وہ آ جائے گا مین کنال پہ، مین کنال کے بعد آ جائے گا برانچ کنال پہ، برانچ کنال سے پھر ڈسٹریبیوٹری، ڈسٹریبیوٹری کے بعد پھر مائنر کے بعد واٹر کورس، اور واٹر کورس کے بعد آؤٹ لیٹ، اور آؤٹ لیٹ سے پانی آپ کا فصلوں پہ جاتا ہے۔ اب اس کی جو آپ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اریگیشن انجینئرنگ یا اریگیشن اینڈ ہائیڈرولک اسٹرکچرز، اس کی امپورٹنس کیا ہے، کیوں پڑھا جا رہا ہے یہ مطلب؟ تو امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ اگلے 35 سے 45 سالوں میں جو فوڈ پروڈکشن ہے وہ ضرورت پڑے گی ہمیں ڈبل کرنے کے لیے، کیونکہ جیسے جیسے پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے پانی کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے اور فوڈ کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ 90% آف دس انکریز فوڈ پروڈکشن ول ہیو ٹو کم فرام ایگزسٹنگ لینڈس، جو آپ کی ایگزسٹنگ لینڈس ہیں وہاں سے آپ کی یہ فوڈ پروڈکشن ہوتی ہے، اور 70% آف دس انکریز فوڈ پروڈکشن ول ہیو ٹو کم فرام اریگیٹڈ لینڈ، اریگیٹڈ لینڈ سے 70% آف انکریز فوڈ کا پروڈکشن ہونا ہے۔ تو یہ فوڈ انکریز کرنے کے لیے، اس کی پروڈکشن انکریز کرنے کے لیے ہمیں اریگیشن کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ہم سروائیو کر سکیں گے اگلے 35 سے 45 یا 50 سال تک، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے اور ہماری ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں اور ہمارے پاس سورسز کم ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس کی امپورٹنس ہے اریگیشن انجینئرنگ کی، کہ اریگیشن انجینئرنگ ہمیں ہیلپ فل کرے گا ایسا سسٹم بنانے میں، اریگیشن سسٹم کہ جس میں پانی کا لوس کم ہو اور آپٹیمم فوڈ جو ہے ہماری انکریز ہو۔ اچھا، نیسیسٹی آف اریگیشن انجینئرنگ، کہ اریگیشن انجینئرنگ کب ضرورت ہوتی ہے، اریگیشن کی کب ضرورت ہوگی آپ کو؟ جب آپ کے پاس علاقے میں جو آپ کا ایریا ہے یا آپ کا کنٹری ہے جہاں پہ آپ اریگیشن کر رہے ہیں وہاں پہ لیس رین فال ہو،
مطلب ہے کہ بارش جو ہے وہاں پہ کم ہوتی ہو یا نان یونیفارم رین فال ہو، مطلب کبھی تو بہت زیادہ ہو رہی ہو بارش کسی مہینے میں اور کسی مہینے میں بالکل بارش نہ ہو رہی ہو، تو ادھر بھی آپ کو پھر یہ اریگیشن سسٹم بنانا پڑتا ہے تاکہ آپ کی فصلوں کو ٹائم پہ پانی ملتا رہے اور جتنا پانی ان کو چاہیے اتنا وہ پانی گین کرتے رہیں۔ کنٹرول واٹر سپلائی، اس کے علاوہ ہے کمرشل کروپس ود ایڈیشنل واٹر۔ اب کمرشل کروپس کون سی ہوتی ہیں؟ کمرشل کروپس وہ ہوتی ہیں جو کہ آپ کی کنٹری جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کرتی ہے اور وہاں سے ریونیو جنریٹ کرتی ہے، تو وہ کمرشل کروپس ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان کی بات کی جائے تو کاٹن جو ہے، جسے آپ کپاس کہتے ہیں کاٹن، وہ ہماری کیش کروپ ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹائل جو ہے انڈسٹری، وہ بھی ہمارے پاس مطلب ہے کیش ہمیں دیتی ہے، لیکن اگر ہم یہ کراپس کی بات کریں تو کاٹن سب سے پہلے آتی ہے۔ اب پرپزز آف اریگیشن، کہ اریگیشن کا پرپز کیا ہے؟ یہ کیا کرتی ہے؟ ایڈز واٹر ٹو سوائل ٹو سپلائی موئسچر اسینشیل فار پلانٹ گروتھ۔ یہ جو ہے سوائل کو پانی دیتی ہے تاکہ اس کی جو موئسچر جو ہے وہ اس کو مل سکے، جو کہ ضروری ہے پلانٹ گروتھ کے لیے۔ پرووائڈز انشورنس اگینسٹ شورٹ ڈیوریشن ڈرافٹس۔ ڈرافٹس کیا ہوتے ہیں؟ جسے جیسے قحط ہوتا ہے، اردو کا لفظ ہوتا ہے قحط، انگلش میں اس کو ڈرافٹ کہتے ہیں، کہ ڈرافٹ میں یہ واٹر کو جو ہے وہ انشور کرتا ہے۔ یہ پرپز اریگیشن یہ ہوتا ہے۔ باقی یہ سوائل اور ایٹماسفیئر کو کول کرتا ہے، فیوریبل جو انوائرمنٹ بناتا ہے پلانٹ گروتھ کے لیے، اور جو سوائل میں جو سالٹ ہوتے ہیں ان کو یہ واش آؤٹ کرتا ہے۔ سوائل پائپنگ جو ہے وہ ریڈیوس کرتا ہے۔ اب سوائل پائپنگ کیا ہوتی ہے؟ سوائل پائپنگ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی بیراجز ہوتی ہیں ان میں نیچے فائن گرین سوائل ہوا کر، جیسے سلٹ ہو یا کلے ہو جس کے اسمال پارٹیکلز ہوتے ہیں، تو ادھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ واٹر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سوائل کے گرین کو واش کرنا شروع کر دیتا ہے، تو سوائل جو ہے اس میں ریموو ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ایک پائپ لائک اسٹرکچر بن جاتا ہے، ہولو پائپ، اس میں سوائل جو ہے ریموو ہو جاتی ہے، تو اسے ہم سوائل پائپنگ کہتے ہیں۔ اچھا، سافٹن سیلیج پینس اینڈ کلوتھس، ریڈیوسز ہیزرڈ آف فروسٹ، reduces temperature during hot spells, delays bird formation by evaporation cooling, promotes function of some microorganisms۔ تو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے۔ اچھا، تو اس کا جو آرگنزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب اریگیشن کی جاتی ہے، واٹر دیا جاتا ہے سوائل کو، تو وہاں پہ نا کچھ کھادیں وغیرہ نیوٹرنس وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو یہ وہی نیوٹرنس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اریگیشن کر کے دیتے ہیں، جیسے نائٹریٹس وغیرہ ہو گئے، یہ ان کو کہتے ہیں۔ اب اریگیشن انجینئرنگ کا اسکوپ کیا ہے؟ اس کا انجینئرنگ اسپیکٹس بھی ہے، اس کا ایگریکلچرل اسپیکٹس بھی ہے۔ انجینئرنگ اسپیکٹس میں کیا آ جاتا ہے؟ اسٹوریج، ڈائیورژن اور لفٹنگ آف واٹر، کنوینس آف واٹر ٹو ایگریکلچر لینڈس، کہ آپ کا جو ایگریکلچر فیلڈ، جو آپ کا پانی ہے، جو واٹر آ رہا ہے ریور سے، اس کو آپ نے کنوے کرنا ہے اپنی فیلڈز میں۔ اپلیکیشن آف واٹر ٹو ایگریکلچر فیلڈز، ڈرینیج اینڈ ریلیونگ واٹر لاگنگ، ڈیولپمنٹ آف واٹر پاور۔ واٹر لاگنگ کا میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ جب اریگیشن کا واٹر زیادہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں تو واٹر جو ہے وہ سوائل میں سیپ کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے گراؤنڈ کا واٹر ٹیبل جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے، تو وہ روٹ زون تک آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے روٹ زون میں ایئر سرکولیشن جو ہے وہ اسٹاپ ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں پہ بیکٹیریا جو ہے جنہوں نے یہ اریگیشن کرنی ہوتی ہے وہ پھر مر جاتے ہیں، مطلب ڈیڈ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ اریگیشن نہیں ہو جاتی، تو سوائل کو ہم کہتے ہیں یہ واٹر لاگ ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد ایگریکلچرل اسپیکٹس میں آپ کا آ جاتا ہے ڈیپتھ آف سنگل اپلیکیشن فار ویریس کروپس، ڈسٹریبیوشن آف واٹر، کیپیسٹیز آف ڈفرینٹ سوائلس، اور ریکلیمیشن آف ویسٹ اینڈ ریکلائن لینڈ۔ اس کا بھی میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ جو سیلائن سوائل ہوتی ہے، جہاں پہ سالٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس کی ہم ریکلیمیشن کرتے ہیں۔ ریکلیمیشن کیسے کرتے ہیں؟ ہم وہاں پہ ٹیوب ویلز انسٹال کر دیتے ہیں اور پانی وہاں سے ہم باہر نکال لیتے ہیں تاکہ اس کا واٹر لیول جو ہے وہ نیچے چلا جائے۔
یا لیچنگ وغیرہ کر دیتے ہیں. یہ بینیفٹس آف ایریگیشن ہے، یہ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں، اس میں اس کا لیکچر میں ہونا ہے. ابھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں ٹائپس آف ایریگیشن. تو یہ آپ کی آ جاتی ہیں ٹائپس آف ایریگیشن. اب ٹائپ آف ایریگیشن ہمارے پاس دو جو مین، اگر ہم دیکھے جائے مین ٹائپس وہ دو ہیں. ایک فلو ایریگیشن ہے، ایک لفٹ ایریگیشن ہے. اب ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ اچھا، لفٹ ایریگیشن وہ ہوتی ہے کہ آپ کا واٹر جو ہے وہ لوور لیول پہ ہے اور آپ نے اس کو ہائی لیول پہ لے کے آنا ہے اور اس سے پھر آپ نے ایریگیشن کرنی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے یہ جو ویل ہوتے ہیں ہمارے پاس، ویل میں ہم کیا کرتے ہیں، پانی نیچے سے اوپر لے کے آتے ہیں اور پھر اپنی فصلوں کو دیتے ہیں. اور دوسرا ہمارے پاس ہے فلو ایریگیشن، اس کو ہم کہتے ہیں کینال ایریگیشن یا گریفٹی ایریگیشن. اس میں واٹر جو ہے وہ ٹاپ سے باٹم کی طرف جاتا ہے. جو واٹر سورس ہے وہ آپ کا ٹاپ لیول پہ ہوتا ہے، ہائی لیول پہ، اور ہائی لیول سے وہ لوور لیول کی طرف جاتا ہے، تو اسے ہم فلو ایریگیشن کہتے ہیں. اب فلو ایریگیشن میں ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ ٹائپس آ جاتی ہیں: پیرینیل ایریگیشن، انڈیشن ایریگیشن، ڈائریکٹ ایریگیشن، اسٹوریج ایریگیشن، کمبائنڈ اسٹوریج اینڈ ڈائیورژن اسکیم. فلو ایریگیشن جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ گریوٹی فلو کے تھرو ہوتی ہے. اس میں آپ کا جو سورس ہوتا ہے وہ ہائی لیول پہ ہوتا ہے اور وہ ڈاؤن لیول کی طرف جاتا ہے. اب پیرینیل ایریگیشن کیا ہے اور انڈیشن ایریگیشن کیا ہے؟ پیرینیل ایریگیشن وہ ہوتی ہے جو کہ تھرو گرو پیریڈ کے تھرو ہوتی ہے، جیسے کہ سم اسٹوریج ہر ورک سچ ایز ڈیم اینڈ اسٹوریج ویئرز اور براجز آر ریکوائرڈ. In addition, irrigation is carried out by deep flooding and through saturation of the land to be cultivated, which is drained off prior to crop plantation. ان ایڈیشن کو ہم فلڈ بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب اس میں پانی جو ہے آپ فیلڈ میں بھر دیتے ہیں اور اس میں پانی کافی زیادہ آپ کا ویسٹ ہوتا ہے ان ایڈیشن ایریگیشن میں. اٹس جسٹ لائک فلڈ. جس طرح فلڈ آ جاتا ہے نا، مطلب سیلاب آ جاتا ہے تو کافی زیادہ پانی آ جاتا ہے، تو اس کو ان ایڈیشن ایریگیشن کہتے ہیں. یہ زیادہ جو ہے ریکمینڈڈ نہیں ہوتی. اس لیے ریکمینڈڈ نہیں ہوتی کیونکہ اس میں آپ کا جو واٹر ہے وہ کافی زیادہ ویسٹ ہوتا ہے، آپٹیمم یوز نہیں اس کا ہوتا، واٹر مینجمنٹ نہیں ہوتی، اور یہ واٹر لاگنگ بھی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. پیرینیل ایریگیشن جو ہے یہ جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس میں آپ کا واٹر لاس اتنا نہیں ہوتا اور یہ تھرو کینالز ہوتی ہے. لفٹ اریگیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں جو واٹر سورس ہوتا ہے وہ آپ کا لوور لیول پہ ہوتا ہے، جیسا کہ ویلز، کنویں ہوتے ہیں، تو اس کو لفٹ اریگیشن کہتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں ٹیوب ویلز، اس میں واٹر کو لفٹ کیا جاتا ہے میکینیکل مین سے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ڈائریکٹ اریگیشن ہے یا کینال اریگیشن ہے. اس کے بعد اسٹوریج اریگیشن ہے جس کو ٹینک اریگیشن بھی کہتے ہیں. اس کے بعد کمبائنڈ اسٹوریج اینڈ ڈائیورژن اریگیشن ہے. اچھا، ڈائریکٹ اریگیشن میں یا کینال اریگیشن کا سب سے پہلے ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے ریور از پرینیل. ریور ہوتا ہے اینڈ ہیز نارمل فلو تھرو آؤٹ گرو پیریڈ. واٹر از ڈائریکٹلی ڈائیورٹیڈ ٹو کینال وداؤٹ ٹیمپٹنگ ٹو اسٹور. یہ دیکھیں یہ ریور ہے اور ریور کو آپ نے پھر یہ ویئر سے روکا ہے اور اس سے پھر آپ نے واٹر جو ہے وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. ڈائیورشن ویئر اور ڈائیورشن براج از کنسٹرکٹیڈ. ویئر براج ریزز واٹر لیول اپ اسٹریم ان دا ریور، ڈائیورس واٹر ٹو آف ٹیکنگ کنال اپ اسٹریم آف دا ریور. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کنال اریگیشن ہوتی ہے اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ریور میں آپ براج بناتے ہو یا ویئر بناتے ہو ریور میں، اور براج جو کیا کرتا ہے، براج جو ہے اس پانی کو روکتا ہے، اس کا واٹر لیول تھوڑا ریز کرتا ہے اور اس کو پھر کینال میں ڈائیورٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے ٹینک اریگیشن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سولڈ بیریئر، ڈیم یا اسٹوریج ویئر کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. واٹر از اسٹورڈ ان دا ریزروائر اور لیک. Depending upon core water requirement, hydroelectric power generation, and upon the flow of water available in the river, volume of storage required is decided. اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک اس پہ ویئر بنا دیتے ہیں، اسٹوریج یا ڈیم. تو مین ڈفرینس یہ ہے کہ جیسے آپ کے واٹر ٹینک ہوتے ہیں گھروں کے اندر،
تو واٹر ٹینک کیا کرتا ہے، آپ کا پانی اسٹور کر لیتا ہے اور اس کو پھر آپ اپنی ضرورت کے پیش نظر یوز کر لیتے ہیں. اسی لیے اس کو ٹینک اریگیشن بھی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں آپ پہلے واٹر اسٹور کر لیتے ہو اور اس کو اپنی ضرورت کے حساب سے پھر یوز کر لیتے ہو. جیسے جیسے آپ کو گرو واٹر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جتنی واٹر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ اس پانی کو یوز کر لیتے ہو. اس کے بعد آپ کا ہے کمبائنڈ اسٹوریج اینڈ ڈائیورژن. اس میں آپ واٹر اسٹور بھی کرتے ہو، ڈائیورٹ بھی کرتے ہو. واٹر is stored in reservoir formed upstream side of the dam. Firstly, reservoir storage is used for water power generation. The downstream of the dam, where reply is constructed to divert river water to canal like Tarbela and Mangla Dam. تو اس میں آپ کا واٹر اسٹور بھی ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں آپ کا واٹر ڈائیورٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ دونوں پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کو اسٹوریج اینڈ ڈائیورژن کہتے ہیں. اریگیشن میتھڈ میں ہمارے پاس سرفیس اریگیشن ہے، سب سرفیس اریگیشن ہے، اسپرنکلر اریگیشن ہے. پھر سرفیس اریگیشن کے آگے ہمارے پاس فلڈنگ ہے، فڑو ہے اور کنٹرول فارمنگ ہے. پھر اس کی آگے وائلڈ فلڈنگ ہے، کنٹرول فلڈنگ ہے. کنٹرول فلڈنگ میں ہمارے پاس فری فلڈنگ ہے، کنٹرول فلڈنگ ہے، بورڈر اسٹرپ فلڈنگ ہے، چیک بیسن فلڈنگ ہے، بیسن فلڈنگ ہے اور زگ زیگ میتھڈ آف فلڈنگ ہے. اچھا، اب آپ نے کون سا اریگیشن میتھڈ یوز کرنا ہے اس کی بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. یہاں تک کوئی سوال تو نہیں ہے، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ نہیں سر ایزی ہے. اچھا، تو ریکوائرمنٹ میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے میتھڈ شوڈ بی سچ دیٹ یونیفارم واٹر ڈسٹریبیوشن ود ایز اسمال ایز 6 سینٹی میٹر واٹر ڈیپتھ. اپلیکیشن کین بی میڈ فار لائٹ اریگیشنس. تو یہ بیسیکلی وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے میتھڈ جو یوز کرنا ہے اس کی بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہونی چاہیے. تو یہ ریکوائرمنٹس وہ ہے. At the same time, it should afford heavy uniform water application of 15 to 20 centimeter water depth. کہ اتنی آپ نے واٹر ڈیپتھ جو ہے وہ اپلائی کرنی ہے یونیفارملی تھرو آؤٹ دی پیریڈ. It should allow the use of large concentrated water flow for reduction of conveyance losses and labor cost. اب کنوینس لاسز جو ہوتے ہیں وہ ایواپوریشن لاسز ہوتے ہیں، سیپیج لاسز ہوتے ہیں یا ٹرانسپائریشن لاسز ہوتے ہیں. تو وہ جو ہیں آپ نے اس کو ریڈیوس کرنا ہے اور آپ نے لارج کنسنٹریٹڈ واٹر فلوز کو مینٹین کرنا ہے. It should be suitable for use with economic conveyance structures. It should be such that mechanized farming is facilitated. سرفیس اریگیشن. اب یہ سرفیس اریگیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو واٹر جو موو کرے گا وہ آپ کا سرفیس آف ارتھ سرفیس سے اوپر ہوگا، مطلب گراؤنڈ کے اوپر ہوگا. ایک ہمارے پاس اریگیشن سسٹم ہوتا ہے جو ہم انڈر گراؤنڈ کرتے ہیں، مطلب جو واٹر ٹیبل ہوتا ہے نا اس کے تھرو کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کریز. کریز اریگیشن سسٹم، KAREZ، کریز. یہ اریگیشن سسٹم جو ہے یہ انٹرنیشنل یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل چلی میں یوز ہوتا ہے، چائنا میں یوز ہوتا ہے. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہ بلوچستان میں یوز ہوتا ہے کریز اریگیشن سسٹم. اس میں آپ کیا کرتے ہو کہ جو آپ کا واٹر ٹیبل ہوتا ہے نا اس کو آپ چارج کرتے ہو اور واٹر ٹیبل کے تھرو آپ اریگیشن کرتے ہو. اچھا، تو یہ سرفیس اریگیشن میں وہ بتا رہا ہے یہ ان کنٹرولڈ ہے اور وائلڈ فلڈنگ ہے. مطلب اس میں آپ کی واٹر جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہوتا اور آپ جو ہے نا فلڈنگ جو ہے وہ کر دیتے ہو اور واٹر کافی ہے ادھر لوس. کیا چیز، کیا کہہ رہے ہیں؟ سر میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہوا تھا تو نیٹ چلا گیا تھا، دوبارہ جوائن ہو. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ اس میں واٹر از اسپریڈ اور فلڈڈ آن ادر اسموتھ فلیٹ لینڈ وداؤٹ مچ کنٹرول اور پرائر پریپریشن. تو جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اس اریگیشن میں آپ کا واٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ واٹر جو ایسی اسپریڈ کر دیتے ہو، فلڈ کر دیتے ہو اس کو. Generally used in additional irrigation system in which water is forced to spread over a vast tracts during season of high stream flow. Wasteful use of water through that method.
مطلب اس میٹر کے تھرو آپ کا واٹر بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے. اٹ از پریکٹس لائلی وے اریگیشن واٹر از ابنڈنٹ اینڈ ان ایکسپینسو. جہاں آپ کا پانی جو ہے وہ اتنا زیادہ ایکسپینسو نہ ہو اور بہت زیادہ آپ کے پاس واٹر اویلیبل ہو تو وہاں یہ میتھڈ یوز کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں لارج کوانٹٹی آف واٹر جو ہے وہ ویسٹڈ ہو جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے کنٹرولڈ. اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اریگیشن بائی پلوٹس کے تھرو کی جاتی ہے. فیلڈ از ڈیوائڈیڈ انٹو نمبر آف اسمال سائز اسٹرپس بائی نمبر آف فیلڈ چینلز. اس میں آپ کیا کہتے ہو کہ فیلڈ جو ہوتی ہے نا اس کو آپ اس طرح ڈیوائڈ کر دیتے ہو اسٹرپس میں، جیسے یہ ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں. واٹر انٹرز فرام ایٹ ہائیڈ اینڈ ڈاؤن لوور لیول کی سائڈ پہ وہ واٹر جو ہے موو کرتا ہے. مطلب ایک سائڈ پہ لیول ہائی رائز ہوگا، دوسری طرف لیول لو سائڈ ہوگا، جس طرح کینالز میں ہوتا ہے. گریوٹی فلو کے تھرو اس میں اریگیشن ہوتی ہے. واٹر از اسپریڈ اوور لینڈ ود پراپر میتھڈس، مطلب فری فلڈنگ، کنٹرول لیٹرز، بارڈر اسٹرپس بائی چیکول لیوز. تو یہ جو اسٹیٹس بنائی جاتی ہیں نا ان کے یہ ڈفرینٹ نام ہوتے ہیں. ان کو آپ کنٹرول لیٹرز بھی کہہ جاتے ہو، بارڈر اسٹرپ بھی کہہ دیتے ہو، چیکول لیوز بھی کہہ دیتے ہو. اور یہ یوز کہاں پہ ہوتی ہیں؟ جہاں پہ آپ کے پاس اسٹیپ لینڈ ہو یا فلیٹ ہو، دونوں میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہو. اس کے بعد آپ کے پاس یہ کنٹرول لیٹرز کیا چیز ہیں؟ یہ کنٹرول لیٹرز بنائے ہوئے ہیں. کنٹرول لیٹرز آر لائنڈ along the contour line applicable to steeper strain. Dense network of small contour letters. Spacing of letter depend upon grade of field between adjacent ditches or letters. Uniformity of slope, soil type. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں آپ نے اس طرح سے کنٹرول لیٹرز بنانے ہوتے ہیں، فیلڈ کو ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے. اور یہ کنٹور کیا ہوتا ہے؟ ہر کنٹری کا جو ہے، ہر کنٹری کا جو ہے وہ ایک کنٹور جو ہے میپ بننا ہوتا ہے. بیسیکلی یہ ورٹیکل جو الائنمنٹ ہوتی ہے نا، لیولز جو ہوتے ہیں اس کو کنٹور کہتے ہیں. اس پوائنٹ پہ سیم ایلیویشن کو ہم جب جوائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کنٹرول لائن بن جاتی ہے. یہ سروے میں آپ نے اس کو پڑھا ہوگا. تو یہ کنٹرول جو ہے وہ لیٹر بنے ہوئے ہیں اور یہ ڈپینڈ کس پہ کرتے ہیں؟ سلو پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، سوائل ٹائپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور جو گریڈ آپ نے دیا ہوتا ہے سوائل کو اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. بورڈر اسٹیپ فلڈنگ. بورڈر اسٹیپ فلڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی آپ نے فیلڈ کو ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے اسٹیپ میں، جس کو آپ بورڈر اسٹیپ کہہ دیتے ہیں. جیسے یہ ہے کہ فارم از ڈیوائڈیڈ انٹو سیریز آف اسٹیپس سیپریٹڈ بائی لو لیویز اور بارڈرز ٹو اریگیٹ واٹر. ڈسچارج ویئرنگ 0.014 to 0.028 cubics is turned from supply dish onto the head of the border, guided by two borders in thin sheet towards the lower end of strip. اچھا، اسٹیپ جو ہے اس کی لینتھ وائی سلوپ کتنی ہونی چاہیے؟ 0.2 to 0.8%. اسٹرپ لینتھ ڈپینڈز اپون سوائل انفلٹریشن ریٹ، لانگیٹیوڈنل سلوپ، سائز آف اریگیشن اسٹریم. جو اسٹرپ کی لینتھ ہے نا، یہ والی لینتھ، وہ کہتا ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے سوائل انفلٹریشن ریٹ. انفلٹریشن کیا ہوتا ہے؟ جیسے جب واٹر سوائل کے اندر سیپ کرتا ہے اس کو انفلٹریشن کہتے ہیں. اور لانگیٹیوڈ سلوپ کا آپ کو پتہ ہی ہے، اور سائز آف اریگیشن اسٹریم. چیک لیویز جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سمپل فری فلڈنگ کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس میں واٹر جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے چیک ایریا سے. جیسے کہ یہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں لیویز. Comparatively large stream discharge water into a lateral level float surrounded by check levees. In level flow floats are generally rectangular. یہ generally rectangular ہوتے ہیں. While in ground with initial slope, check levees follow the contours. لیکن یہ فالو کنٹور بھی کرتے ہیں جب آپ کے پاس گراؤنڈ میں انیشل سلوپ ہوتی ہے. یہ وہاں سوٹیبل ہوتے ہیں جہاں پہ سوائل آپ کی پرمیبل ہو. پرمیبل سوائل کا مطلب ہے کہ اس میں آپ کا واٹر جو ہے وہ ایزیلی موو کر سکتا ہے. اسی طرح رنگ بیسن فلڈنگ ہے.
جس میں اسپیشل فارم آف چیک فلڈنگ اڈاپٹیڈ ٹو اورچرڈز، یہ جو آپ کے باغات ہوتے ہیں نا اس میں یہ یوز کیا جاتا ہے جن کو اورچرڈز کہتے ہیں. بیسن آر فارم فار ایچ ٹری، جو جتنے بھی وہاں پہ ٹری ہوں گے اس کے گرد جو ہے وہ بیسن بنائے جاتے ہیں. جیسے کہ یہ ایک ٹری ہے تو اس کے درمیان میں ہے وہ بیسن بنایا جاتا ہے جیسے یہ ہے. However, in some cases, one basin may be formed for 2 or 3 trees. 2 اور 3 ٹریز کے لیے ایک بیسن سے بھی کام چل جاتا ہے اس میں. واٹر از سپلائی ٹو دس بیسن تھرو اے سپلائی ڈچ. آپ ایک گرہ کھودتے ہو اور اس کے تھرو جو ہے وہ آپ پانی اس کو دیتے ہو، جیسے کہ یہ گرہ کھودا ہوا ہے. اور ان سم کیسز نمبر آف رنگ بیسنز آر انٹر کنیکٹڈ، یہ آپس میں کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں جیسے کہ یہ دو کو کنیکٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح زگ زیگ میتھڈ بھی ہے. واٹر ٹیکس سرکولٹس روٹ بفور ریچنگ دا ڈیڈ اینڈ آف ایچ پلاٹ. ڈیڈ اینڈ کا مطلب ہے جو کا جہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہوتا ہے. اس میں اسکوائر اور ریکٹینگولر میں ایریا کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور ایچ جو پلاٹ ہوتا ہے اس کو پھر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے لو لیویز کے ساتھ. یہ سوٹیبل ہوتا ہے لیول پلاٹس جہاں پہ آپ کی جو فیلڈ ہے وہ لیول ہو، اس میں اوپر نیچے لیول نہ ہو بلکہ وہ ایک سارے لیول ایک ہی لیول پہ ہوں. اور یہ انسوٹیبل ہوتی ہے ماڈرن فارم مشینری کے حساب سے کہ اگر آپ نے ماڈرن فارم مشینری یوز کرنی ہے تو اس کے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے یہ میتھڈ. فرو ایریگیشن. فرو ایریگیشن میں آپ جو ہے یہ سوٹیبل ان کروپس کے لیے ہوتا ہے جو کہ رو میں بنائی جاتی ہیں، روز ہوتی ہیں کروپس کی، تو ان کروپس کے لیے یہ فرو ایریگیشن جو ہے وہ سوٹیبل ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کے پاس میز کی کروپ ہو گئی، جوار کی ہو گئی، شوگر کین کی ہو گئی، کاٹن کی ہو گئی، ٹباکو کی ہوگی، پوٹیٹوز کی ہوگی. اس میں کیا کیا جاتا ہے 1/5 to 1/2 آف سرفیس از ویٹڈ، کہ پوری آپ سرفیس کو آپ واٹر پرووائڈ نہیں کرتے، آپ سمپلی اس کا 1/5 to 1/2 مطلب ہاف 1/5 سے ہاف تک آپ سرفیس کو ویٹ کرتے ہو. اس سے کیا ہوتی ہے کہ آپ کے ویپریشن دوسری جو ہیں وہ بھی کم ہوتی ہیں. اور یہ جو ہے روز اور پلانٹس کے درمیان ڈچز دیے جاتے ہیں اس میں، اور اس کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ 3 میٹر سے کم ہوتی ہے یا اس کی ایکول ہوتی ہے 4 گارڈن ٹو 500 میٹر. دا کامن لینتھ بین 100 to 200 میٹر. اور سائز آف فرو کتنا ہوتا ہے، یہ 25 سینٹی میٹر وائڈ ہوتا ہے اور 8 to 10 سینٹی میٹر ڈیپ ہوتا ہے. یہ جو فرو بنائے ہوتے ہیں نا اس کی جو یہ والی وڈتھ ہے یہ 25 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس کی جو کھدائی کرتے ہیں ہم 8 to 10 سینٹی میٹر کرتے ہیں. اور سلوپ اس کی 0.2 to 6% ہوتی ہے. اس کے بعد ہے کنٹور فارمنگ. کنٹور کا پتہ ہے آپ کو؟ یہ سروے میں پڑھا ہوگا آپ نے. جی کنٹرول لائنز پڑا تھا. اچھا کیا ہوتی ہیں یہ، کوئی ہے آئیڈیا اس ٹائم؟ پتا تو تھا لیکن ذہن میں نہیں ابھی آ رہا ہے. اچھا، کنٹور بیسیکل ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ سروے کرتے ہیں اور جو سیم ایلیویشن والے پوائنٹس ہوتے ہیں نا، سیم ایلیویشن ہوتی ہیں ان کو آپ جوائن کر لیتے ہیں. تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں جو لائن بنتی ہے کہ یہ کنٹور لائن ہے. کنٹور کا مطلب یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ سب کی ایلیویشن سیم ہے. ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر دوبارہ ریپیٹ کیے، آواز کا آپ کی نہیں تو آ رہی، اچھا کافی ایرر آ رہا ہے آواز کا. اچھا، ابھی کلیئر آ رہی ہے؟ جی سر. جی سر. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنٹور اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ساری ایلیویشن سیم ہوتی ہیں نا ان پوائنٹس کو آپ جوائن کرتے ہو، اور جب وہ لائن جو بنتی ہے پوائنٹ کو جوائن کرتے ہوئے اس کو آپ کنٹور کہتے ہو. کنٹور کا مطلب یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ ساری جو ایلیویشن ہے وہ سیم ہے.
یہ کلیئر ہے؟ جی سر ٹھیک ہو گیا. اچھا میں اب اس میٹنگ کو دوبارہ ریسٹارٹ کرتا ہوں, آپ جوائن کر لو کیونکہ یہ ختم ہونے والی ہے. سلائیڈ ہمارے پاس ابھی تھوڑی رہتی ہیں تو 10-15 منٹ اور لیکچر چلے گا, تو یہ آپ جو ہے نا اس کو دوبارہ جوائن کر لو.